مطابقت چاروں حالتوں کی دو اسما کے اندر آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کیا کہیں؟ مرکب توصیف. کیوں جی ٹھیک ہے؟ بڑا آسان سا ہے نا. اب ہم نے اس کو زبانی پہ چھوڑ دے، پرانی تعریفات سب کچھ، بس یہ چھوٹا سا یاد رکھیں. اچھا، اس میں حالتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عدد کے اعتبار سے تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم پریکٹس کریں گے لازمی. ٹھیک ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر بھی آ سکتا ہے، اعراب بھی بدل سکتا ہے بھائی، اس کی حالت نسبی اور جری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وسط میں معرفہ نکرہ دونوں میں سے آ سکتا ہے. تو ہم نے پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جنس ہو تو کیا کہیں گے؟ مذکر مؤنث. عدد کی بات ہو تو کیا کہیں گے؟ واحد تثنیہ جمع. اعراب کی بات ہو تو کیا کہیں گے؟ رفع نصب جار. وسط کی بات ہو تو کیا کہیں گے؟ معرفہ نکرہ. میں بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو نا پرانا سارا وہ یاد کر کے زبانی اکٹھا کر، تو یہ سارا کیٹیگوریکلی آپ کے پاس ذہن میں ہونا چاہیے. اور بھائی آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو تو اس جگہ کا منظر نامہ بنا کے جاتے ہو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کبڈی کھیلنے والا اپنے لنگوٹ شگوٹ پہن کے جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. یہ دوگم کہتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، میں عید پڑھنے آیا ہوں یا مجھے کوئی کام ہے. تو آپ نے سچویشن کے مطابق اپنی تیاری کی ہوتی ہے. یہ اس سچویشن کے لیے یہ تیاری ہے. آپ کو اگر کہیں بھی ان سارے سٹیپس میں نہ سمجھ آئے، اس کو دوبارہ پڑھ لیں، پوچھ لیں. لیکن یہ میں نے 3 چیزیں ابھی تک آپ کے ساتھ کی ہیں. ان تینوں چیزوں کو آپ کو بالکل ازبر رکھنا ہے کہ وسط کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، جنس کیا ہے، عدد کیا ہے. بڑا بنیادی انیشل لیکچر ہے یہ، بہت ہی سمپل. ہر ایک نئے بندے کو تھوڑا سا بہت بھی جانتا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب جاری ہم نے پڑھا ہوا ہے. حروف جارہ کی تعداد 17 ہے اور وہ اس کا ایک شعر چلتا ہے. کیا ہے جی؟ باؤ تاؤ کاف و لام و واو مندو مدخلا ربا حاشا من عدا فی عنلا حتی الہ. ماشاءاللہ. یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے اسم کو جر دے دے گا اپنے بعد والے کو، تو اس کو ہم مرکب جاری کہیں گے. تو یہ بہت ہی سمپل ہے. مرکب توصیفی کا تھوڑا سا ہے کہ بڑا سمارٹلی آپ نے دیکھنا ہے، جنس کو، عدد کو، تعداد کو، اعراب کو، وسط کو. تو اس میں تو بڑا سمپل ہے. پھر اشاری میں بھی بڑا سمپل ہے کہ ایک اس میں اشارہ ہے اور دوسرا جو ساتھ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا. تو مرکب اشاری بھی مکمل ہو گیا. اضافی کے اوپر ہم نے ملٹی لیکچر لیے ہیں اور اس کی ساری وسعتیں دیکھی ہیں، کدھر کدھر جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں جب آ جائے، حرف ندا آ جائے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کہاں کہاں کیسے آ سکتا ہے، کہاں نہیں آ سکتا تو یہ سارا ریوائز بھی کریں گے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ریویژن بھی ہوگی. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ نا جتنا مرکب اضافی کا پڑھا ہے اپنی لینگویج میں لکھیں. جتنے ٹاپک پڑھے ہیں نا وہ خود لکھیں. لکھ کے اگر کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں. وجہ کیا ہے کہ یہاں کہ یار میں نہیں سننا چاہتا کہ ایک بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہے خاموشی سے، اسے سمجھ نہیں آ رہی. صرف یہ وجہ ہے کہ اس نے ان لیکچرز کو سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں. جتنا میں نے یہ کام کر لیا نا، بالکل جو جیسی میں ابھی بتا رہا ہوں، کوئی بھی کلاس کا ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. رزلٹ 100% ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی پھر میں یہ کہتا ہوں، جس کو جو لیکچر پڑھا ہوا ہے اس میں سمجھ نہیں آئی، مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیں، قاری صاحب سے پوچھیں، حافظ صاحب سے پوچھیں، آپس میں ڈسکس کریں. اپنی نوٹ سے وہ جو یہ فوٹو بنا لیتے اس میں سے جا کے دیکھیں. کرنا ضرور ہے. دیکھیں رمضان المبارک حفاظ کو چھوڑ دیں، انہوں نے اپنی منزل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ 17 انگلیوں سے مکمل نہ کریں، یہ بھی قرآن پڑھنا ہے. اس وقت ایک رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ذہنی طور پہ ہر مسلمان کوشش کر رہا ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے. وہ بھی رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے پورا مہینہ. اللہ کے فرشتے رحمتوں کی بارشیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان کو باندھ دیا گیا ہے
یہ سارے فیکٹر ہیں، تو ایک سیل لگ گئی. آپ اس میں ہر روز پڑھیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا ذکر ہے. اتنا کافی ہے. باقی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جب تقریر کی بات آئے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، آپ آگے نکل جائیں گے. اچھا، تو تھوڑا سا ہم جملہ اسمیہ پہ نا چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے ہم نے پہلے سے سنے ہوئے ہیں کہ دو اجزاء ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مجموعہ مرکب کا بنتا ہے، مرکب تام کا. ہم ناقص اور تام میں جائیں. ٹھیک ہے، تو مبتدا اور خبر. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جملہ ناقص نہیں ہوتا، یہ جملہ تام کہلاتا ہے. ہم نے یہ جو ہے نا یہ جملے، یہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں، یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. مثلا یہ کتاب، آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیا یہ بات ہے کوئی میں بات کر رہا ہوں؟ کچھ لوگ اس کو بھی سمجھ دیتے ہیں، دیکھو جی سمجھ تو آ رہی ہے یہ کتاب. آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کہا یہ کتاب؟ اچھا، آپ باتیں کریں اس میں کہیں جا کے چھوڑ دیں یہ کتاب کہنے کے بعد، تو پوچھے کہ بھائی کیا ہے اس کتاب کو؟ عربی کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ میری ہے، آپ کی ہے. تو آپ خواہش رکھیں گے کہ یہ جملہ تام کریں، مکمل کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. تو جملہ اسمیہ میں جب یہ آئے گا تو آپ یقیناً یہ کتاب کے ساتھ اپنی زبان میں جب آئیں گے تو آپ ہے لے کے آئیں گے. صرف اس کتاب کے بارے میں مانے کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. عربی زبان اس ہے کی محتاج نہیں ہے. ان کی جو اپنی ڈائی ہوتی ہے، جو الفاظ جس انداز سے بنتے ہیں، اس بن جانے کے بعد ہی وہ ہے لے آتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ہماری زبان ہے جس میں ہمیں ہے لانا پڑتا ہے. ہم یہ کتاب 2000 بار لکھ لیں تو ہمیں ہے نہ ساتھ لگائیں تو ہمارا وہ ڈائی کے مطابق ترجمہ ہی نہیں بنتا. اس لیے ہمیں ہے کو جاننا ضروری ہے. لیکن عربی زبان میں اٹ سیلف ہے. اسی سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ اسی سے ہم آسان ترین لفظ سے شروع کرتے ہیں. تو یہ کتاب سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، یہ کتاب. ٹھیک ہے، اب یہ کتاب سے نہ تو میں سامنے کتاب دکھائی ہے نقشہ ڈال کے، نہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو آپ بظاہر یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب ایک چھوٹا سا جملہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ میرا انتظار کریں گے کہ میں بتاؤں میں نے کیوں لکھا ہے. تو یہ جملہ تمام نہیں ہے، جملہ مکمل جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو لے کے جاتے ہیں مرکب اشاری کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں اشارہ ہو رہا ہے، لکھی ہوئی نہیں بیچ میں، دیکھا ہو جاتا نا کام. اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. اس میں اشارہ جمع مشار الیہ. اسماء اشارہ ہم نے پڑھے ہیں. اب میں نے کہا تھا نا کہ جب ہم اس طرف آئیں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو سارا وہ آپ کو نالج یاد بھی کراؤں گا. ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن میں جب نام لیا اس میں اشارہ تو فوراً آپ اسماء اشارہ گنے جی بتائیں. ایک سانس میں ایسے کہ ایسے تو میں 2 سال لگ رہا ہوں گا حاضر سننے میں، یہ نہیں ہونا. آپ ٹھیک ہے نا، آپ نے فوراً جی قریب بعید دونوں 12 پورے کر دینے. جی اولئک، ہاں تل کا، یہ میں نے ایز اے ٹیسٹ آپ کو دیا ہے. آپ یاد رکھیں کہ یہ ایسے اچانک اس میں اشارہ آ گیا نا بیچ میں، جلدی بھائی اسماء اشارہ تو گن لو ذرا. آپ فکر نہ کریں کہ یہ جیسے مطلب ان کو مدد کی ضرورت پڑی ہے یا انہوں نے خود پڑھ لیا ہے. تو تھوڑا ہم سپیڈ سلو رکھیں گے. بہت جلدی کو 200 اس میں اشارہ میں آپ کو نہیں دکھانے والا. میں 2 لائنیں پڑھاؤں گا
اس کے ساتھ ہم ان دو لائنوں کے اندر جتنے بھی ریلیٹڈ اس کا بیک ہے، مثلا میں کہتا ہوں یہ اس میں اشارہ ہے ہاذا، ہاں بھی یہ کہاں سے آیا؟ تو پیچھے بھائی اشارہ قریب بھی ہے، اشارہ بعید ہے، گن لو گن لو جی ایک بار۔ میں کہتا ہوں یہ مرکبۃ توصیفیہ، کہاں سے آ گیا بھائی؟ موصوف اور صفت سے آیا، گنو بھائی کہاں ہے موصوف صفت کے کیا ہوتے ہیں؟ مطابقت میں جا کے دیکھو، اردو میں جا کے دیکھو تو الٹا ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں جی اس کے بالکل عکس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی یاد کریں گے۔